السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ میں عشاء کی فرض نماز کے بعد وطر اگر پڑھ لیا ہوں تو تہجد کی نماز اگر پڑھتا ہوں تو پھر وطر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ اصل میں بھائی آپ کا سوال آپ کے سوال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات میں اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور امر کے صیغے کے سلسلے میں الاصل فی الامر الوجوب، جب امر کا صیغہ شریعت کی طرف سے آئے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر تو یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا جو ظاہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات میں وطر کی نماز آپ کی آخری نماز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فعلی حدیث ہے، یہ جو میں نے بتایا یہ قولی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے کہا قولی حدیث کی وطر کی نماز آپ کی آخری نماز ہونی چاہیے رات میں، قولی حدیث ہو گئی جس میں امر ہے۔ دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نفل پڑھنا، بیٹھ کر کے نفل پڑھنا، کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار 2 رکعت نفل پڑھنا وطر کے بعد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ہمارے پاس 2 حدیثیں ہو گئیں، ایک وہ حدیث ہے جس میں جو قولی حدیث ہے اور جس میں اس بات کا امر اور حکم ہے کہ وطر کی نماز آخری ہونی چاہیے۔ دوسری حدیث فعلی حدیث ہے جس میں وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث جس کے اندر امر کا صیغہ ہے وہ فعلی حدیث سے متعارض ہو تو یہ جو امر کا صیغہ ہے یہ استحباب کے لیے ہوگا، نہ کہ وجوب کے لیے ہوگا۔ جو فعلی حدیث ہے وہ قرینہ صارفہ ہے اس امر کو وجوب سے استحباب کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ اصول ہے، قاعدہ ہے فقہا کے ہاں کہ اگر آپ کی قولی حدیث جس میں امر کا صیغہ ہے اگر وہ متعارض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس امر کو کے لیے قرینہ صارفہ ہے، امر سے وجوب سے استحباب کی طرف لے جانے کے لیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اس کے اندر جو امر ہے یہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ آپ وطر کی نماز آخری نماز بناؤ، یہ واجب نہیں ہے۔ تو آپ اگر وطر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔